اب جو بندہ بھی اس مقصد کو پہچان لے اور اس مقصد کے حصول کی کوشش کرے، وہ بظاہر حضور کی محبت کا کوئی دعویٰ نہ کرے، عند اللہ وہ عاشق رسول کہلایا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس مقصد سے غافل ہے، خود ساختہ طور طریقوں سے حضور علیہ السلام کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان طریقوں سے وہ دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، رب ذوالجلال کے ہاں ان طریقوں سے بندہ سرخرو نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے حضور علیہ السلام بندے کو حضور کی بعثت کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ یہ دین متین رب ذوالجلال کے ہاں کتنی عظمت والا ہے کہ اس دین کی خاطر حضور علیہ السلام کا مقدس خون بہایا گیا، اس دین کی خاطر آپ علیہ السلام کے مبارک دندان شہید کر دیے گئے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ وہ دین جو آپ علیہ السلام نے پتھر کھا کھا کے ہمارے تک پہنچایا، آج ہم اس دین کو سینوں سے لگائیں، اس دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اس دین سے اعراض اور بے رغبتی نہ برتیں۔ یہ حق بنتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ طائف کی وادی میں جو سلوک کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آیا اور فرشتہ بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے جذبات کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمانے لگے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ محبوب آپ اشارہ کر دیتے، طائف والوں کی نسل ختم ہو جاتی، نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ میں کیسے اشارہ کر سکتا ہوں؟ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اپنوں کے لیے رحمت، پرایوں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، جو اچھا سلوک کرے ان کے لیے بھی رحمت، جو برا سلوک کرے میں ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ احد کے میدان میں جب آپ علیہ السلام کے اوپر ایک ظالم نے پتھر کا وار کیا، پتھر پیشانی کو لگا، پیشانی مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کیا، رخسار مبارک میں زیرہ کی کڑی گھس گئی، ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ وہ کڑی باہر کھینچ لی، خون بہنے لگا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کیا، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہاں آپ نے جذبات کا اظہار نہیں فرمایا، بد دعا نہیں فرمائی۔ کیوں نہیں فرمائی؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، حضور علیہ السلام کو کسی نے اطلاع دے دی کہ مکہ مکرمہ کی کفار نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کے بڑا لشکر تیار کیا ہے اور مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ لوگ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ مدینہ منورہ کو بچانے کا معاملہ تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، طے پایا کہ ہم مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، دشمن پار نہیں کر سکے گا، مدینہ محفوظ رہے گا۔ خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ دن تھوڑے تھے، کام زیادہ تھا، دن رات ایک کر کے محبوب اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ خندق کی کھدائی میں لگے رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ٹھنڈی آہ کھینچی اور فرمانے لگے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا حبسونا عن الصلاۃ، اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ محبوب آپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کیسی اتنی شدید بد دعا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں کیوں بد دعا نہ دوں؟ میری نماز قضا ہو گئی ہے، جب میرا خون بہایا گیا میں نے بد دعا نہیں دی بلکہ دعائیں دی، میرے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، میں نے اس وقت بھی بد دعا نہیں دی، میں نے اس کے بدلے دعا دی ہے۔ لیکن جب میرے رب کا حکم ٹوٹا میری نماز قضا ہو گئی۔ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو دین کا ستون ہے، یہ تو مومن کی معراج ہے، میں برداشت نہیں کر سکا۔ میری رحمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں یہ بد دعا کرنے میں حق بجانب ہوں
کہ اللہ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. محبوب اگر آپ نے بد دعا کرنی بھی تھی, آپ یہ بد دعا کرتے, اللہ ان کو ہلاک کر دے, اللہ ان کو بیمار کر دے, اللہ ان کے اوپر قحط مسلط کر دے. اللہ کے نبی, آپ نے اتنی شدید بد دعا کیوں ارشاد فرمائی؟ وہ فرماتے ہیں کیا کروں, میرے محبوب کا حکم ٹوٹ گیا ہے. اب ہم اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں اس نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ تھی. اب ہم بڑے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں, اور ہم صبح و شام عشق رسول کے دعوے کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں, اور حالت یہ ہوتی ہے کہ 5 نمازوں میں ایک نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی, اور اگر ملتی ہے بعض لوگوں کو تو 2 نمازوں کی ملتی ہے, 1 کی ملتی ہے, 3 کی ملتی ہے, 5 کی تو بہت کم لوگوں کو ملتی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, لمبا سجدہ کرتے تھے. مکی دور تھا, ابو جہل قریب تھا, عتبہ قریب تھا, ولید قریب تھا, عقبہ بن ابی معیط بھی وہی موجود تھا. ابو جہل نے کہا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہاں سے چلا جائے, مکہ مکرمہ کے اطراف میں جو اونٹنیاں ذبح ہو چکی ہیں ان کی اوجڑیاں, ان کی بچہ دانیاں وہاں سے اٹھا لے اور اس کے کندھوں کے اوپر ڈال دے. یہ بڑا لمبا سجدہ کرتا ہے. عقبہ بن ابی معیط چلا گیا, وہاں سے وہ اجڑیاں بچہ دانیاں اٹھا کے آ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کندھوں پہ ڈالے گئے. آپ سجدے سے بھی سر نہیں اٹھا سکے, حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی, انہوں نے اپنے والد صاحب کے کندھوں سے وہ اجڑیاں بچہ دانیاں ہٹا دیں. حضور نے سجدے سے سر اٹھا لیا, آسمان کی طرف دیکھا, فرمانے لگے اللہم علیک بأبی جہل, اللہم علیک بالولید, اللہم علیک بعتبہ, اللہم علیک بعقبہ. اللہ ابو جہل کو پکڑ لے, ولید کو پکڑ لے, عتبہ کو پکڑ ہیں, میں ان کو کیوں بد دعا نہ دوں, انہوں نے میری نماز میں خلل ڈالی, میری نماز میں خلل ڈالی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مقدس میں نماز کی بڑی اہمیت تھی. اب اگر ہم عاشق رسول ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سرخرو ہو جائیں, تو ہمیں دنیا میں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت جب وضو کرتی ہے قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, اور میں ان وضو کے اعضاء کے ذریعے سے اپنی امتیوں کو پہچانوں گا. تو یہ تو مومن کی شناختی علامت ہے, یہ تو نشان ہے, اور اس کے ذریعے سے پھر حضور اپنی امت کو پہچانیں گے. تو ہمیں پابندی کرنی چاہیے نمازوں کی, اس دین کو سینے کے ساتھ لگانا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کرنا چاہیے, ایک ایک سنت پہ مرنا مٹنا چاہیے. جو بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپناتا ہے, ایک ایک سنت کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے, بظاہر وہ کوئی دعویٰ نہ کرے, حقیقت میں وہی عاشق رسول کہلائے جانے کا مستحق ہے. وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ, وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ, جس کا حال حال مصطفیٰ ہو, قال قال مصطفیٰ. اور یہ بات یاد رکھیں, امت کے محدثین کا ہماری اوپر احسان عظیم ہے, جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کی, حدیثوں کو محفوظ کر لیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو محفوظ کر لیا, اور پھر اگلی نسلوں تک پہنچایا, تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں سے غافل نہ ہوں. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے یہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے نہیں تھے, بلکہ رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے تھے. اور پروردگار ذوالجلال نے اپنے محبوب کو زندگی گزارنے کے وہ طریقے بتائے جو سب سے بہتر تھے. ان طریقوں سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. کوئی بندہ ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو چکا جو یہ کہہ دے کہ میں نے سنت سے بڑھ کے بہتر کوئی طریقہ تلاش کیا ہے, ہو نہیں سکتا. سب سے بہتر طریقے یہ سنتوں کے طریقے ہیں.
अब हमें चाहिए कि हम सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करें। नौजवान साथियों से कहा जाता है कि भाई सुन्नतों को अपनाएं, तो वो कहते हैं इस सुन्नत में हिकमत क्या है, इस सुन्नत में क्या हिकमत है। गोया कि वो सुन्नतों को अकल के तराजू से तोलते हैं, अगर तराजू के ऊपर पूरा उतरे तो फिर तो अपनाते हैं, अगर तराजू के ऊपर पूरा न उतरे तो फिर इज्तिनाब करते हैं कि हमारी अकल तस्लीम नहीं करती। भाई ये सुन्नत की अजमत को देखें और आपकी नारासा छोटी अकल को देखें। तराजू, ये सुनार अपना सोना तोलने वाला तराजू उठा लेता है और वो कहते हैं मैंने इससे उहद का पहाड़ तोलना है। लोग कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, उहद के पहाड़ को तोलने के लिए ये तराजू काम नहीं आता। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की अजमत को तोलने के लिए, उनकी हिकमतों को, उनकी अफादियतों को तोलने के लिए ये नारसा अकल का तराजू काफी नहीं है। ये बात सच्ची है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत में बिला मुबालगा सैकड़ों हिकमतें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने हिकमतों की बुनियाद पे सुन्नतों की पैरवी नहीं करनी, बल्कि इश्क और मोहब्बत की बुनियाद पे सुन्नतों की पैरवी करनी है। महबूब ने जैसे किया हमने वैसे करना है, हाँ समझ में आए या ना आए। और सहाबा किराम ने इस हकीकत को समझा हुआ था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट के ऊपर सवार थे, एक जगह में चक्कर दे रहे थे। किसी ने अर्ज किया हजरत न तो आप ऊंट से उतरते हैं न आप कहीं जा रहे हैं, एक जगह पे ऊंट को चक्कर क्यों दे रहे हैं? हजरत ने फरमाया मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अलबत्ता मैंने अपने महबूब को यूं करते हुए देखा है।